اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 36 سے ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي. یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جو عزیز مصر تھا، مصر کا وزیر یا جو بادشاہ تھا، اس نے اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے اس نے یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا، اور یوسف علیہ السلام خود بھی دعا کر چکے تھے تاکہ لوگوں کی یہ عورتوں کے فتنے سے بچ سکے، اور اس کا مقصد یہ تھا جیل بھیجنے کا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ زلیخا کی بجائے یوسف کا قصور ہے، اور لوگوں کے ہاں میری بدنامی نہ ہو، لہٰذا یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے، قید خانے میں چلے گئے۔ قید خانے گئے تو وہاں ان کے ساتھ دو اور نوجوان آئے، اور وہ نوجوانوں کا قصہ یہ ہے کہ وہ دونوں نوجوان بادشاہ مصر کے خادم تھے، خاص خادم۔ ایک ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا تھا، تو دوسرا بادشاہ کے لیے شراب تیار کرتا تھا، اور یہ دونوں جیل میں اس وجہ سے آئے کہ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی، اور اس کے بارے میں تحقیقات چل رہی تھی، اور اس تحقیق کی وجہ سے، یہ جو تحقیقات چل رہی تھی اس کی وجہ سے ان دونوں کو جیل میں بھیج دیا گیا، اور وہاں یوسف علیہ السلام اور یہ دونوں خادمین، یہ تینوں اکٹھے ہو گئے۔ اب ان تینوں کے اکٹھے ہونے کے بعد جو بات چیت ہوئی اس کا تذکرہ ہے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں داخل ہوئے دو نوجوان۔ قال احدهما، ایک نے کہا، اچھا چونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص علم دیا تھا تعبیرات بتانے کا بھی، خواب کی تعبیرات بتا لیا کرتے تھے سچی سچی، اور یوسف علیہ السلام سے جب ان کا تعارف ہوا نوجوان کا، تو یوسف علیہ السلام نے بتایا ان کو، اور یوسف علیہ السلام ویسے بھی چونکہ ادھر عبادات میں لگے رہتے تھے، اس وجہ سے مشہور تھے کہ یہ بہت ہی نیک انسان ہے، تو نیک نامی میں بہت مشہور ہو گئے تھے۔ لہٰذا جب ان نوجوانوں نے دیکھا ہے بہت نیک انسان ہے، با اخلاق انسان ہے، اچھا انسان ہے، تو ان دونوں نے بھی اپنا ایک خواب یوسف علیہ السلام کے ساتھ شیئر کیا، اور ان سے اس کی تعبیر پوچھی۔ تو خواب بتا رہے ایک، قال احدہما، ایک نے کہا، انی ارانی اعصر خمرا، یقیناً میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں شراب نہ چھوڑا۔ وقال الاخر، اور دوسرا کہنے لگا، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، کہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے سر کے اوپر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں، تأکل الطیر من، اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، آپ ایسا کیجئے ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے، انا نراک من المحسنین، یقیناً ہم تو آپ کو بڑا ہی نیک سمجھ رہے ہیں، نیک دیکھ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے جیل میں، یہ نہیں آئے گا مگر اس کے آنے سے پہلے پہلے ہی میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا، مطلب وقت دے دیا ان کو کہ اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کھانے سے پہلے، اور یہ بھی کہا ذالکما مما علمنی ربی، کہ یہ جو میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، میرا ذاتی اتنا کمال نہیں ہے۔ اچھا یہاں سے جو ہے اب، کیونکہ نبی تھے، اور نبی کا جو وظیفہ حیات ہوتا ہے
وہ دعوت دینا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہوتی ہے۔ اس لیے جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ دونوں جو ہیں یہ مشرک ہیں، کافر ہیں، اللہ کے نافرمان، تو انہوں نے موقع پاتے ہی ان کو دعوت دی، اور چونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان پر دعوت اثر کر دے گی، تو وہ یوسف علیہ السلام کے بڑے معتقد ہو گئے تھے، اس لیے دعوت دی اور کہا انی ترکت ملت قوم، یقیناً میں چھوڑ چکا ہوں ایسی قوم کے دین کو لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے، وہم بالآخرۃ هم کافرون، اور وہ سب آخرت کے انکاری ہیں۔ تو ایسے جو قوم ہے ان کے دین کو میں چھوڑ چکا ہوں، اور اب کن کے دین کو میں نے اپنایا اس کا بتایا، واتبعت ملت آبائی، اور میں نے اپنے آبا کے دین کو اپنایا ہے۔ کون تھے آبا؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یہ بدل مبدل میں ہوا آبا سے، یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کو، جو تاکہ جو سارے کے سارے انبیاء ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ لوگ ہیں، اور سب توحید کے قائل ہیں اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور ہمیں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، اور یہ جو عقیدہ توحید ہے یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، کہ اللہ نے گمراہی سے بچایا، وعلی الناس، اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں بنتے۔ اور آگے بھی دعوت چل رہی ہے، اور فرمایا یا صاحب السجنی، اے میرے قید کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، کیا مختلف رب بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ بہتر ہیں جو تنے تنہا ہے اور ہر چیز پر غالب ہے، اور ہر چیز ان کے تابع ہے۔ القہار کا معنی ہوتا ہے غالب، ایسا غالب کہ ہر چیز اس کے تابع ہو۔ تو کیا وہ تمہارے رب جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ، وہ بہتر ہیں یا اکیلے تنہا اللہ بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونی، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ صرف اسماء، چند نام ہیں، سمیتموہا انتم وآباؤکم، جن کو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیا ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے تو اس پر کوئی دلیل نہیں نازل کی، اللہ کی طرف سے اس پر کوئی حکم نہیں آیا کہ تم ان کی عبادت کرو، بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات کر لی۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، فیصلہ تو صرف اللہ ہی کا ہے، لفظی ترجمہ یہ ہوگا نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ ہی کا، تو لہٰذا اللہ ہی کی بات مانو اور اسی کی عبادت کرو، اور یہ شرک چھوڑو، اور اسی اللہ نے حکم دیا ہے امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اللہ ہی اسی کی عبادت کرو، ذالک الدین القیم، یہی سیدھی راہ ہے، یہی صحیح دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ تو یہ انہوں نے ایک بڑی جامع اور پر اثر دعوت دی ان کو، اس میں ان کو شرک سے رکنے کی، توحید کی دعوت دی، اور پورے دلائل کے ساتھ قائم کی۔ پھر اگلی جو آیت ہے اس میں تعبیر بتا رہے ہیں، یا صاحب السجن، اے میرے قید کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما، بارہ تم میں سے ایک فیض تو رب خمرہ، وہ ایک جو ہے وہ تو بچ جائے گا، وہ اپنے رب سے مراد یہاں پر بادشاہ ہے، بادشاہ کے لیے شراب نچوڑے گا، یعنی وہ بچ جائے گا، اس کی قید ختم ہو جائے گی، اور دوبارہ اس کو خدمت کا موقع مل جائے گا بادشاہ کی، اور وہ شراب نچوڑے گا جیسے کہ پہلے نچوڑتا تھا۔ تو اما الآخر، اور جو دوسرا ہے فیصلب، تو اس کو سولی لٹکا دیا جائے گا، یعنی کوئی ایسی وہ تحقیقات کے بعد ثابت ہو جائے گا کہ جو دوسرا ہے جو کہ کھانا پکاتا تھا اسی نے سارا زہر جو ہے وہ ملانے کی کوشش کی ہے، ساری سازش اسی کی ہے، لہٰذا اس کو سولی چڑھایا جائے گا، پتہ کل الطیر من رأسی، اور پھر پرندے اس کے سر سے کھائیں گے۔ تو یوسف، ابھی یہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا، فیصلہ ہوا بھی نہیں تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتا دی، اور یہ بھی کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جو تم مسئلہ پوچھ رہے تھے اس میں فیصلہ کر دیا جا چکا ہے، یعنی اللہ کے ہاں اب یہی لکھ دیا گیا ہے، یہی ہوگا۔
اور یوسف علیہ السلام کو نے دیکھا کہ ان میں سے ایک کو نجات ملے گی اور وہ واپس جائے گا، بادشاہ کا خادم بھی ہے، قریبی بھی ہے، لہذا یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا کہ جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو اس کو جو ہے نا میری یاد دہانی کرانا کہ ایسے ایک آدمی ہے جو کہ بلا وجہ بغیر کسی جرم کے وہ جیل میں ہے، تو اس کو نکال دو۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا کہ میں مطلب یہ ذکر کرنا اپنے بادشاہ کیا، لیکن چونکہ نبی تھے، بڑا مقام ہے، اور اللہ کو ان کی یہ بات اس لیے پسند نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ مجھ ہی سے رابطہ کرے، مجھ ہی پر پورا یقین رکھے، اسباب پر نظر نہ رکھے، یہ جو بادشاہ سے امید لگا رہا ہے کہ بادشاہ مجھے چھوائے۔ تو اس لیے جب وہ نکل کے گیا آدمی جو جس نے بچنا تھا، تو اس شیطان نے اس کو بلا ہی دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتا بادشاہ کے سامنے۔ جب پہلے بھی 5 سال جیل میں رہے تھے، 7 سال تک اور جیل میں رہے، تو 12 سال جیل میں رہے۔ وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك، اور اس شخص نے کہا جس کے بارے میں یہ گمان تھا، انه ناج منهما کہ وہ دونوں میں سے وہ ہے جو نجات پائے گا، اس کو نہیں اندر ربی کا، اس کو کہا یوسف علیہ السلام نے کہ اس کو نہیں میرا ذکر کرنا اپنے بادشاہ کے ہاں، فانسا شیطان، لیکن بس شیطان نے بھلا دیا اس کو ذکر ربی، اپنے بادشاہ کے ہاں تذکرہ کرنا یوسف علیہ السلام کا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، پس وہ قید خانے میں کئی سال تک رہے یوسف علیہ السلام۔ تفسیر نے لکھا ہے کہ 7 سال تک جو ہے وہ مزید قید میں رہے، 5 سال پہلے تقریباً کل 12 سال قید میں رہے، یہاں تک وہ مکمل ہوا۔ اب اس سے آگے تذکرہ اس بات کا آئے گا کہ یوسف علیہ السلام قید سے پھر کیسے نکلے، کیا ذریعہ بنا، اس کا بھی پھر آگے قصہ ہے، پوری یہ کہانی ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں سے پھر آگے دیکھیں گے۔ ابھی آپ کے سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو پوچھو۔